ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے نمرود کے پاس گئے، دعوت خدا بندی دی اور وہاں پر اس نے انکار کیا، تو وہاں پر کچھ آپ نے جو ہے کچھ معجزات دکھائے، لیکن اس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، اس نے اس کو جھٹلا دیا۔ اس سے اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اسلام کو ثابت کرنے کے لیے اگر مناظرہ کرنا پڑے تو مناظرہ کرنا بھی نبیوں کی سنت ہے، جیسے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ میں نجاران کے نصرانیوں سے آپ نے مناظرہ کیا، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا۔ یہی تو مناظرہ ہوتا، اپنی بات کو ثابت کرنا، یہ مناظرہ۔ بہرحال کل کے سبق میں یہ ذکر ہوا۔ آج بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، فرمایا گیا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما وبعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ آیت کریمہ بہت لمبی ہے، واقعہ بھی کافی طویل ہے، سنیے۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ دنیا کے اندر چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ پہلا بادشاہ نمرود تھا، پھر حضرت نمرود 2 کافر تھے، 2 مسلمان تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، یہ مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ 2 کافر تھے، ایک نمرود تھا، ایک بخت نصر تھا، ان دونوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہ واقعہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو ویران کیا، بیت المقدس ہمارا پہلا خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس جو کہ فلسطین کی سرزمین پر آباد ہے، جس کو ہم مسجد اقصی بھی کہتے ہیں۔ بیت المقدس کو جس نے ویران کیا، بخت نصر ایک بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا، بنی اسرائیل کی جتنی بھی قوم تھی، جتنے بھی اس وقت میں مسلمان تھے، تمام کو اس نے قتل و غارت کر دیا، تمام کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا، پوری بستی کو اس نے ویران کر دیا، اور جو کچھ بچے تھے وہ بستی چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ تو پھر کچھ دنوں کے بعد تو پھر اسی راستے سے، اسی گاؤں سے جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ میں ایک برتن تھا کہ جس میں کچھ کھجوریں تھیں، اور ایک پیالہ تھا جس میں انگور کا رس تھا، اور آپ کے ساتھ ایک گدھا تھا جس پر آپ سوار تھے۔ تو تمام بستی میں پھرے، لیکن کوئی شخص وہاں نظر ہی نہیں آیا، کیونکہ بخت نصر نے تمام کو قتل و غارت کرنے کے بعد اس بستی کو ویران کر دیا تھا، اور جو کچھ بچے تھے وہ جنگ بچا کر بھاگ گئے تھے بستی چھوڑ کر کے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام پوری بستی میں گھومے، کوئی عمارت نظر نہ آئی، جو بھی کچھ ملا ٹوٹا پھوٹا، جو بھی کچھ ملا قتل و غارت کی ہوئی ہڈیاں، قتل و غارت کیے ہوئے پرزے اعضا ملے۔ تو تعجب سے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پروردگار عالم سے ارشاد عرض کی، کیف یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا قال ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، میرے رب کہ یہ جو قوم نشت و نابود ہو گئی ہے تو اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ قوم تو ایسی ہے کہ جس کو قتل و غارت ہو گئی ہے، اس کی ہڈیاں باقی ہیں، اے میرے رب اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ اب یہ سوال آنا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب یہ سوال آیا ان کے ذہن میں، تو آپ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے وہیں پر اپنا ٹیک لگائی کسی درخت سے، وہاں پر ٹیک آپ نے جب لگائی تو ان کو نیند آ گئی، تو پروردگار عالم نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے ان کی روح کو قبض کر لیا گیا، ان کی جو کھجوریں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، جو رس تھا انگور کا وہ بھی ختم ہو گیا، آپ کا جو گدھا تھا وہ بھی جو ہے اس کی روح بھی قبض کر لی گئی، وہ بھی مر گیا، ہڈیاں گل گئی۔ اور یہ جب واقعہ جو ہے پیش آیا تو یہ وقت سورج کے اگنے کا وقت تھا، یعنی کہ فجر کے بعد کا وقت تھا، سورج اگ رہا تھا۔ تو آپ جو ہے بیٹھے تھے، تو آپ کے ساتھ میں یہ کارنامہ انجام دیا گیا۔ جب
ان کے بعد جب یہ ان کی روح کو قبض کر لیا گیا، روح قبض کرنے کے بعد سے 70 سال بعد پروردگار عالم نے ایک بادشاہ کو بھیجا بیت المقدس کی طرف۔ اس نے اپنی فوجوں سے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کیا۔ پھر اس نے بادشاہ نے اپنی قوم کو آباد کیا۔ قوم کو جب آباد کیا تو جو وہ بنی اسرائیل اس بستی کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے اپنے گھروں میں رہنے کے لیے۔ جب اپنے گھروں میں رہنے کے لیے واپس آئے 70 سال بعد تو یہ بستی بڑی آباد ہو گئی، لہلاتا چمن ہو گیا، تمام چیزیں وہاں پر موجود ہو گئیں، پہلے سے بھی زیادہ آبادی اب یہاں پر ہو گئی۔ تو 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں میں پروردگار عالم نے جان ڈالی۔ پروردگار عالم نے 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں میں جب جان ڈالی تو آپ کا جسم بھی تو مردہ پڑا تھا، آپ کی ہڈیاں تھیں، آپ کے اعضاء سلامت نہیں تھے۔ آپ کی آنکھوں میں جب جان ڈلی تو آپ اپنے اعضاء کو خود بنتا ہوا دیکھ رہے تھے کہ پروردگار عالم نے ان کو اپنا کرشمہ دکھایا کہ میں اس طرح جو ہے مردوں کو پیدا کر سکتا ہوں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے اعضاء کو دیکھا، اپنے بدن کو بنتا ہوا دیکھا، اپنے بدن پر کھالوں کو آتے ہوئے دیکھا، تمام چیزیں پروردگار عالم نے ان کو دکھا دی۔ تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمام چیزوں کو دیکھا، اپنے آپ کا اعضاء کو بنتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ نے جب دیکھا تو وہاں پر ہی جو ہے کھجور کا پیالہ جو تھا وہاں پر موجود تھا، دوسری طرف دیکھا تو وہاں پر انگور کا رس بھی موجود تھا۔ پھر آپ نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو وہاں پر کچھ موجود نہیں تھا، صرف اس کی سفید سفید ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اللہ اکبر! جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھا تو پروردگار عالم نے ان ہڈیوں کو جوڑا ان کے سامنے ہی۔ جوڑنے کے بعد ان ہڈیوں پر ماس آیا، ماس آنے کے بعد کھال آئی، کھال کے بعد اس پر بال آئے۔ یہ تمام چیزیں حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا صحیح سالم ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے ہلانے لگا، بولنے لگا۔ اب پروردگار عالم نے حضرت عزیر علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، وہی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور ڈھائی کا وہ بستی ڈھہ پڑی ہوئی تھی، یعنی کہ ٹوٹی اور پھوٹی پڑی تھی، اپنی چھتوں پر سلامت نہیں تھی۔ بولا کہ اسے کیوں کر زندہ کرے گا، تو کس طرح اس کو جلائے گا؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے پروردگار عالم سے عرض کی تھی۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردہ کر دیا۔ 100 سال تک اس کو جو ہے سونے کی حالت میں رکھا۔ اس پر 100 سال کے بعد جب اس کو زندہ کیا تو پروردگار عالم نے اس سے ارشاد فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، جب 100 سال بعد جب آپ اٹھے تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کم لبثت، کہ آپ کتنے دن ٹھہرے، کتنے دن آپ سوئے، کتنے دن یہاں پر ہوئے آپ کو؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام تو جو ہے جب سورج اگ رہا تھا تب سوئے تھے، تب آپ کی روح قبض کی گئی تھی۔ تو آپ نے کہا قال لبثت یوم یا او بعد یوم، یا تو ایک دن سوئے ہیں ہم یا ایک دن سے کچھ زیادہ سوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، قال بل لبثت مئۃ عام، لبثت مئۃ عام، بلکہ آپ پورے 100 سال تک سوئے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وطعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھیے، اپنے پینے کو دیکھیے کہ ان میں بو بھی نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے 100 سال تک تمہیں یہاں پر جو ہے موت کی حالت میں رکھا۔ اور فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها لحما، کہ ہم نے اس چیز کو نشانی بنا دیا لوگوں کے لیے۔ اور فرمایا کہ اس گدھے کی جو ہے ہڈیوں کی طرف دیکھیے، کیسے اوپر گوشت آ رہا ہے، کیسے اس پر بال آ رہے ہیں۔ فرمایا فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار عالم، میں جانتا ہوں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو تو مرنے کے بعد پیدا کر سکتا ہے۔ اب 100 سال کے بعد یہ کارنامہ جب انجام ہوا، 100 سال کا عرصہ بہت ہوا کرتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب اٹھے کے بعد دیکھا کہ بستی موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں۔ جب آپ اٹھے تو آپ کی کیفیت یہ تھی، آپ کے داڑھی سفید ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی، کیونکہ 100 سال تک تو آپ موت کی حالت میں رہے، عمر 40 سال کی تھی۔ اب ڈھونڈتے ڈھانڈتے اپنے گھر کی طرف گئے، ان کا گھر بھی وہاں پر موجود تھا۔ جب اپنے گھر پر دستک دی تو وہاں پر ایک بڑھیا کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ ایک بوڑھی سے پوچھا اے بوڑھی کہ یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو وہ بوڑھی کوئی عام بوڑھی نہیں تھی، بلکہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ہے وہ خادمہ تھی، ان کی لونڈی تھی۔ اب اس بوڑھی سے جب پوچھا کہ یہ عزیر کا گھر ہے
تو حضرت عزیر کی لونڈی نے کہا، اس بڑھیا نے کہا، کیونکہ آپ کی عمر تو 40 سال تھی، اب بوڑھی کی عمر تو 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی، اس بوڑھی نے کہا ہاں یہ گھر تو عزیر کا ہی ہے، لیکن عزیر کو غائب ہوئے تو 100 سال ہو گئے ہیں، وہ عزیر تو یہاں نہیں رہتے ہیں۔ تو حضرت عزیر نے کہا تھا کہ میں عزیر ہوں اور میں ہی عزیر ہوں، مجھ کو تو پہچان۔ اس بوڑھی نے کہا کہ حضرت عزیر کی تو خاصیت یہ تھی کہ وہ جس کے لیے دعا کر دیا کرتے تھے اس کی دعا کو پروردگار عالم قبول کر لیا کرتا تھا، جس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا کرتے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی تو وہ بینائی آ جایا کرتی تھی، جو کوڑی ہوا کرتا تھا وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ اب وہ عورت، وہ لونڈی جو تھی، اس کی بھی یہی کیفیت تھی، اس کے پاؤں محتاج ہو چکے تھے، پاؤں جو ہے چلنے کے قابل نہ تھے، پاؤں اس کے مر چکے تھے، جس کو ہم پولیا کہتے ہیں، کیونکہ جب پولیا پڑ جاتا تو کسی کام کا ہاتھ پاؤں نہیں رہتے ہیں۔ جب اس پر جان نکال لی گئی تھی ان کی پاؤں سے، تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ میں عزیر ہی ہوں۔ بولے پھر اگر عزیر ہو تو میرے حق میں دعا کرو تاکہ میری آنکھیں واپس آ جائیں۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑھیا کے لیے دعا کی اور اس کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ جب آنکھیں واپس آ گئی تو بڑھیا نے کہا کہ ان کی خاصیت تو یہ تھی، وہ جس کے لیے دعا کرتے تو ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، بدن پر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، وہ بدن ٹھیک ہو جاتا تھا کہ آپ میرے بدن کو ٹھیک کریں۔ تو پروردگار عالم کے حکم سے آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ، کہ اس کے پاؤں جو ہے اللہ کے اذن سے ٹھیک ہو جائے۔ اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہو گئے۔ جب ہاتھ پاؤں سلامت ہوئے تو وہ بڑھیا نے کہا کہ واقعی تو عزیر ہی ہے، میں تیری خادمہ ہوں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اس بڑھیا نے پہچان لیا تو وہاں پر وہ بڑھیا لے کر کے چلی گئی جہاں پر بنی اسرائیل کی قوم رہا کرتی تھی۔ اس بڑی بستی کے برابر میں ایک محلہ تھا، اس محلے میں وہ بڑھیا لے کر کے گئی۔ لے جانے کے بعد اس بڑھیا نے کہا کہ دیکھو تو دیکھو یہ کون آ گیا ہے، یہ عزیر علیہ السلام آ گئے ہیں۔ لوگوں نے انکار کیا کہ یہ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں، کہ عزیر کو تو غائب ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں، 100 سال سے ان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اس مجلس کے درمیان اس بنی اسرائیل میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے بھی موجود تھے، آپ کے پوتے بھی تھے، پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے، بیٹے بھی بوڑھے ہو چکے تھے، کیونکہ 100 سال کا عرصہ بڑا بہت ہوا کرتا ہے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے آن کر کے عرض کی اگر آپ عزیر ہیں تو ذرا مجھے دکھاؤ کہ میرے بابا کے شانوں کے درمیان، میرے بابا کے کانوں کے درمیان ایک چاند تھا بالوں کا بنا ہوا، اگر آپ عزیر ہیں تو دکھاؤ ذرا کہ میں اپنے بابا کے چاند کو تو دیکھوں۔ جب آپ کے جسم سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہاں پر واقعی چاند موجود تھا، تو آپ نے جو ہے ایک دم پکار کے کہا کہ یہ میرے والد محترم ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کی تمام باتوں کو تسلیم کر لیا گیا تو ایک وہ اسی میں بنی اسرائیل میں ایک شخص وہ کھڑا ہونے کے بعد پکارنے لگا کہ آپ اگر عزیر ہیں تو ہم کو توریت پڑھ کر دوسرا سناؤ، جو توریت حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی وہ پڑھ کر کے سناؤ۔ ان کے تو بڑی منہ زبانی کو توریت یاد تھی۔ عزیر علیہ السلام نے پوری توریت کو منہ زبانی سنا دیا اور تمام لوگوں نے لکھا۔ جب ایک بات ان لوگوں میں سے ایک شخص تھا کھڑا ہونے کے بعد اس نے کہا کہ جب بخت نصر نے تمام لوگوں کو قتل و غارت کیا تھا، لوگوں کو قید کیا تھا، تو انہی قیدیوں میں میرا دادا بھی موجود تھا۔ اس دادا نے توریت کے ایک نسخے کو، توریت کی ایک کتاب کو جو ہے فلاں جگہ پر دفن کر دیا تھا، میں اس کتاب سے آپ کے الفاظوں کو ملانا چاہتا ہوں۔ اب وہ شخص جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو لے کر اس جگہ پر گیا تو وہاں پر گڈھے کو جب کھودا گیا تو وہاں پر توریت کا نسخہ موجود تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو توریت پڑھی تھی اور جو توریت کا نسخہ پرانا دبا ہوا تھا اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تمام پڑھ کر کے سنا دیا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے میرے پروردگار عالم میں جانتا ہوں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مرنے کے بعد ہر کسی کو زندہ کر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو علم نہیں تھا، کہ حضرت عزیر علیہ السلام یقین نہیں رکھتے تھے کہ پروردگار عالم زندہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ حضرت عزیر علیہ السلام آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا رب زندہ کرے گا تو کس طرح کرے گا۔ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم ہر چیز پر قادر ہے، پروردگار عالم مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، پروردگار عالم ہر چیز کا حساب لے گا، حساب تبھی ہوگا جب پروردگار عالم زندہ کرے گا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے پروردگار عالم نے اس واقعے کو ہم تک پہنچایا، پروردگار عالم کے محبوب کی
پر نازل کیا یہ کلام الہی اس لیے کہ ہم عبرت اس سے حاصل کریں اور ہم یہ خوف کرتے رہیں کہ اگر ہمارے اعضاء گل بھی جائے تو پروردگار عالم کے سامنے ہم کو موجود ہونا ہے اور ہم کو ہر چیز کا حساب و کتاب دینا ہے۔ پروردگار عمل کی توفیق عطا فرمائے۔